یا اہل فلسطین نحن اخوانکم فی الدین نحن جنودکم فی الدین نحن جیوشکم فی الدین یا اہل فلسطین یا اہل فلسطین دماؤنا دماءکم نحورنا نحورکم صدورنا صدورکم جیوشنا جیوشکم یا اہل فلسطین. For the freedom of Palestine and freedom of Bait al-Muqaddas, of million workers, of million persons of movement of Labbaik Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For you under us, you under us, you under us. We are with you, Rajab Tayyip. We are with you for freedom of Bait al-Muqaddas. غیرت مند فلسطینی ماؤ، ہم تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنی فوج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فلسطین کی مائیں آواز دے رہی ہے. اے پاکستان کے حکمرانوں، اس فوج کو اجازت دے دو یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے اپنا کردار ادا کرے. انصر یا نصر اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے. ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے. یہودی غاصبوں سے القدس کو پھر چھڑانا ہے. ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے. یہودی غاصبوں سے القدس کو پھر چھڑانا ہے. ٹرمپ کا فیصلہ ہم مارتے ہیں اس کے بوتھے پر. ٹرمپ کا فیصلہ ہم مارتے ہیں اس کے بوتھے پر. فلسطینی مجاہد کو یہودی پر چڑھانا ہے. ٹرمپ کا فیصلہ ہم مارتے ہیں اس کے بوتھے پر. فلسطینی مجاہد کو یہودی پر چڑھانا ہے. نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے. نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے. قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے. نکالو ہر یہودی کو فلسطینی مکانوں سے. قدس کے چپے چپے سے یہودی کو بھگانا ہے. سلام اے مسجد اقصی، سلام اے گنبد صخرہ. یہ جو مسجد اقصی اوپر گنبد بنا ہوا ہے اس کو قبہ صخرہ کہا جاتا ہے. ایک ہے قبہ خضرہ یعنی گنبد خضرہ عاشقوں کے دل میں، اور یہ ہے قبہ صخرہ. سلام اے مسجد اقصی، سلام اے گنبد صخرہ. تیری تقدیس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے. سلام اے مسجد اقصی، سلام اے قبہ خضرہ. تیری تقدیس کی خاطر ہمیں سب کچھ لٹانا ہے. ہمیں بیت المقدس کے تقدس کو بچانا ہے. یہودی غاصبوں سے القدس کو پھر چھڑانا ہے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام داتا کے دیس لاہور میں القدس مارچ کے اختتام پر اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا
کہ فلسطین کے مسلمان پاکستان کی طرف رخ کر کے یا جیوش پاکستان یا جیوش پاکستان یا اہل الپاکستان نحن ندعوکم الی حکم القرآن، یہ وہ صدائیں بلند کر رہے ہیں، ندعوکم الی حکم القرآن یا جیوش پاکستان۔ تو آج کا یہ اجتماع، یہ سادات کرام، یہ علماء کرام، یہ عوام اہل سنت، یہ پاکستان کے مسلمان بیت المقدس کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یا اہل فلسطین نحن اخوانکم فی الدین، یا اہل فلسطین نحن اخوانکم فی الدین، نحن جنودکم فی الدین، نحن جیوشکم فی الدین، یا اہل فلسطین، یا اہل فلسطین دماؤنا دماءکم، نحورنا نحورکم، صدورنا صدورکم، جیوشنا جیوشکم، یا اہل فلسطین۔ قولوا یا ایھا المسلمون قولوا نحن اخوانکم فی الدین، یا اہل فلسطین اقولوا یا اہل فلسطین اجیبوا نحن اخوانکم فی الدین، یا اہل فلسطین، یا اہل فلسطین، نحن اخوان فی الدین، یا اہل فلسطین، نحن اخوانکم فی الدین، نحن اخوانکم فی الاسلام، فی الایمان، فی حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وفی الدفاع عن القبلة الأولى وعن القبة الصخرى۔ اللہ اکبر، یا اہل فلسطین نحن معکم فی خندق واحد، شعبنا شعبکم، یا اہل فلسطین شعب و پاکستان معکم فی السماء والمساء، فی کل لمحہ، فی کل سنہ، فی کل اسبوع، فی کل شہر، فی کل یوم۔ اللہ اکبر، اخوانکم یا اہل فلسطین ہا ہنا مجتمعون ونقول انصر یا نصر اللہ، یا محمد یا رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کے یہ مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کو یقین دلا رہے ہیں، ہم سوئے نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہمارے سامنے تمہارے بیٹوں کے لاشیں جو تڑپ رہے ہیں وہ ہمارے بھی دل کے ٹکڑے ہیں، وہ اسلام کے بیٹے جو قدس پر اپنی جوانیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ اے غیرت مند فلسطینی ماؤ، ہم تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنی فوج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فلسطین کی مائیں آواز دے رہی ہیں۔ اے جیوش پاکستان، اے پاکستان کی فوج، تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ آج عرب نے تیری طرف دیکھا ہے، آج مسجد اقصی سے آواز اٹھی ہے اور تجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ اے پاکستان کے حکمرانوں، اس فوج کو اجازت دے دو یہ بیت المقدس کی فتح کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ 44 مرتبہ بیت المقدس پر قبضے ہوتے رہے، قبضے ٹوٹتے رہے، اب 45ویں مرتبہ بیت المقدس کی آزادی کا وقت آیا ہے۔ ہم آج کی اس اجتماع میں اس بے غیرت ٹرمپ کے اعلان کی ہی مذمت نہیں کر رہے، بلکہ ہم بیت المقدس کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ پہ ہمارے نبی علیہ السلام کے تلوے لگے ہیں، ہم کسی پلیز یہودی کے قدم وہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں اس موقع پر ترکی کے حکمران رجب طیب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اس سے پہلے OIC ایک مردہ گھوڑا تھا، مگر استنبول کے اجلاس نے OIC میں جان ڈال دی ہے۔ OIC کا اعلامیہ جو رجب طیب نے پیش کیا، اس اعلامیے کو فی الفور عملی جامہ پہنایا جائے، جس اعلامیہ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے اسرائیل از ٹیررسٹ اسٹیٹ اینڈ اسرائیل از ٹیررسٹ کنٹری اینڈ ٹرمپ از ٹیررسٹ اینڈ گریٹ ٹیررسٹ۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج اگر بیت المقدس کی تحفظ پر چپ کر گئے، کل یہ بگھوڑے مدینہ منورہ کی طرف بھی دیکھیں گے۔ مطلب یہ ہے گریٹر اسرائیل کا کہ وہ اپنی سرحدیں مدینہ منورہ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہوگی خاکم پدہن؟ اس واسطے آج سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں 57 مسلم ممالک آج یک آواز ہیں قدس کی آزادی کے لیے۔ نحنو فی صف واحد لتحریر القدس یا اہل المغرب، المسلمون فی صف واحد لتحریر القدس۔ آج 57 اسلامی ممالک ایک صف میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی آزادی کی آواز بلند کر رہے ہیں، مگر مجھے خطرہ ہے کہ عرب میں فرقہ وارانہ تقسیم اس قدس کی آزادی کی آواز کو مدھم کر دے گی، چونکہ OIC کی میٹنگ میں سعودی عرب کا شاہ سلمان بھی نہیں پہنچا، اس کا بیٹا بھی نہیں پہنچا، ان کا وزیر خارجہ بھی نہیں پہنچا، اور وزیر خارجہ کا جا کے ایک نائب پہنچا ہے۔ جبکہ بات ہے قبلہ اول کی، تو عرب حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے باہمی اختلافات چھوڑ کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے قدم بڑھائیں۔ یہ یہود اور نصارہ جن کے ساتھ تم محبتوں کا سوچ رہے ہو، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے شاہ سلمان، ٹرمپ تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اے محمد بن سلمان، ٹرمپ کا داماد تیرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے مسترد کر دو ان کو، اور آج بھی نبی کے جھنڈے کے نیچے آ کے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پرچم جو رجب طیب نے بلند کیا ہے، ہم اس اعلامیہ کی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حمایت کرتے ہیں، اور رجب طیب کو یقین دلاتے ہیں نحنو جنودکم فی الاسلام۔ اے رجب طیب، ہم تیری اسلامی فوج ہیں، اگر تمہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہمارے سینے درکار ہیں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 لاکھ مجاہد دینے کے لیے تیار ہے۔ 5 لاکھ مجاہد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قائدین قدم بڑھاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور رجب طیب for the freedom of Palestine and freedom of Beit al-Muqaddas, 500,000 workers, 500,000 persons of movement of Labbaik Ya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, for you under us, you under us, you under us, we are with you, Rajab Tayyib, we are with you for freedom of Beit al-Muqaddas۔ اگر تم چاہتے ہو ہمارا یہ لشکر تیار پھرتا ہے، یہ مسلمان پاکستان کے جوانیاں وار دے سکتے ہیں، مگر یہود کے پلید قدم بیت المقدس میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سلسلہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تحفظ بیت المقدس تحریک چلائے گی،
نگر نگر گلی گلی جیسے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسیں ہو رہی ہے، ایسے ہی تحفظ بیت المقدس کانفرنسوں کا بھی انعقاد ہوگا۔ اور یاد رکھو 4 جنوری کے دن کون سی تاریخ ہے؟ 4 جنوری۔ اور یہ اعلان ہم نے پتہ کب کیا تھا؟ 3 نومبر کو ڈی چوک میں میری پریس کانفرنس، جو دھرنا ختم کرنے والی پریس کانفرنس تھی، اور 5 کو داتا دربار کے باہر جو کانفرنس تھی، ہم 4 جنوری کا اعلان اس میں کر چکے ہیں۔ اب بعد میں جو بھی اس دن کا کوئی فنکشن رکھ رہا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں اور ہمیں کسی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر پراپوگنڈے سے وہ باز رہیں۔ وہ بعد میں ہماری ڈیٹ پر اگر کسی فنکشن کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہم نے ڈی چوک میں 4 جنوری کا اعلان کیا تھا، اور یہ 4 جنوری کا ہم دن 2011 سے منا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں ممتاز قادری نے گورنر پھڑکایا تھا۔ ہم نے ہر سال یہ منایا ہے، ہر سال اس پر ریلی کا انعقاد ہوتا ہے۔ لہذا 4 جنوری کو اللہ کے فضل سے مارچ تو آج بھی بہت بڑا ہے، مگر وہ مارچ مستقبل کا موڑ پلٹنے والا مارچ ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں اس کی دعوت بھرپور طریقے سے دینی ہے، اور اس کے اختتام پر یہاں بیت المقدس کے تحفظ کا حلف بھی ہوگا، کانفرنس بھی ہوگی، لاہ عمل بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ان شہیدوں کے اجتماع چیلم شریف کا اہتمام ہوگا جنہوں نے 25 نومبر کو اپنی جانیں دے کر ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے۔ میں کل پنڈی، اسلام آباد اور بالخصوص گولڈا شریف میں جو بہت اہم میٹنگ تھی اس سے ہو کے آیا ہوں۔ وہاں بھی سارے حالات دیکھے، لوگوں سے سنا، شہیدوں کے ورثاء کے شکوے پہنچے، زخمیوں کی داستانیں پہنچیں، اور 92 میں نے سانحہ فیض آباد پڑھا، لکھا تھا حیران کن بات تو یہ ہے کہ تحریک کے کسی ذمہ دار نے اب تک ان شہداء کی کوئی FIR کٹوانے کی درخواست ہی نہیں دی، نہ پولیس کو نہ عدلیہ کو۔ یہ اتنا سستا خون سمجھا جا رہا ہے شہداء کا، اتنے دن گزرنے کے باوجود میڈیا چیخ رہا ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں جو ان کی درخواست ہی دے دے، FIR ہی کٹوا دے۔ میں اس صورتحال پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کچھ دن ہم نے ان لوگوں کو دیے تھے FIR کٹوانے کے لیے جنہوں نے کہا تھا تمہارا شہیدوں سے تعلق نہیں۔ اگرچہ ہم یہ اعلان اس دن بھی کر رہے تھے کہ شہید کسی کی شخصیت کے نہیں، شہید ختم نبوت کے ہیں۔ ماں نے بیٹے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے کے لیے بھیجے تھے، لہذا ساری امت پر لازم ہے کہ ان کے خون کا بدلہ لے اور ان کے خون کی آواز کو بلند کرے۔ ابھی تک تو وہ نام ہی نہیں مل رہے سارے۔ کوئی کہتا ہے لاشیں گٹرے ہوئے پھینکی، کوئی کہتا ہے پن سے 156 کا ریکارڈ غائب ہے۔ بہرحال ہم نے انہیں 30 دن دیے تھے جو ابھی پورے ہونے والے ہیں۔ یہ حساب تو معاشر کو بھی ہوگا، مگر یاد رکھو جو شہید ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہر جلسے میں ان کا نام لو، ہر جگہ ان کے لیے فاتحہ پڑھو، ان کے نام مساجد میں ہیرو کی شکل میں لکھواؤ، ان کی تصویریں جلسوں میں لگاؤ، مسجدوں سے باہر ان کا نام لو، ان کا کام بتاؤ کہ 15ویں صدی میں ہم جیسے سست لوگوں کا جنہوں نے کفارہ دیا ہے وہ شہید ہیں 25 نومبر ختم نبوت کے شہید کہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں کہتا ہوں یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت
کے راہی رخ موڑ گئے طوفانوں کا، یہ ختم نبوت کے راہی رخ موڑ گئے، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا، یہ راہ محبت کے راہی دامان شہادت کے کمبل، یہ پوچھتے ہیں سلطانوں سے کیا جرم تھا ہم پروانوں کا۔ اس موقع پر آرمی پبلک سکول میں شہید ہونے والے بچوں کو بھی سلامی عقیدت کرتا ہوں اور ان کے والدین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ اور آج یہ اعلان سن لو، 25 نومبر کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں، آئندہ سال انشاءاللہ 25 نومبر شہدائے ختم نبوت مارچ ہم کریں گے۔ ان شہیدوں کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے آئندہ سال شہدائے ختم نبوت مارچ 25 نومبر کو ان شہیدوں کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 24 دسمبر کو گوجرانوالا شیراوالا باغ کے اندر حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ ہم خواجہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں اور میں اس سٹیج پر پھر ایک بار رانے کو کہنا چاہتا ہوں جو کہیں غلط فہمی میں شکار نہ ہو جائے کہ شاید یہ بھی گونگے ہو گئے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو ختم نبوت پر گونگے ہو جائے، ہم وہ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے رانا ثنا کے کفریات پر آواز بلند کی ہے۔ اور اس وقت بھی میں کہتا ہوں اس رانے سے، تجھے کیا ملتا ہے کانے سے، اب نہ ڈر تھانے جانے سے، تو درشن کر زندانوں کا۔ رانا ثنا مجرم ہے، اس ملک کے آئین کا مجرم ہے، قرآن کا مجرم ہے، سنت کا مجرم ہے، وہ غدار ختم نبوت ہے۔ اس نے اس قادیانیوں کی سپورٹ کر کے ان کو مسلمان ثابت کرنے کی دلیلیں دے کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں۔ میں مفتیان اہل سنت سے بھی پوچھتا ہوں، کیا مصلحت ہے تمہیں؟ کیوں چپ ہے تنظیم المدارس؟ کہاں گئے ہیں جامعہ نظامیہ کے مفتی؟ کہاں ہیں جامعہ نعیمیہ کے مفتی؟ اگر بولتے ہیں تو بربلا بولو اور رانا ثنا کو بتاؤ کہ کلمہ تیرا نہیں پڑا، کلمہ مدینے والے سلطان کا پڑا ہے۔ بے شک قائدین قدم بڑھاؤ، سیالوی صاحب قدم بڑھاؤ، پیر سیال قدم بڑھاؤ، ڈاکٹر صاحب قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، علماء اہل سنت قدم بڑھاؤ۔ ہمارے وہ دوست کیوں چپ ہیں جو کہتے تھے نمو سے رسالت کی بات آ جائے تو میں آپے سے بے ہو جاتا ہوں، اب آپے سے اندر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ نبوت کی بات نہیں؟ کیا عشق رسول کی بات نہیں؟ کیا ختم نبوت کی بات نہیں؟ کل میری گفتگو ہو رہی تھی پیر آف گولڈا شریف پیر نظام الدین جامی صاحب سے، وہ کہنے لگے وہ زید حامد کا جرم جو بننا ہے وہ تو بھی پتا چلے گا، بڑا مجرم تو رانا ثنا ہے کہ جو بک بک کر کے پھر بھی اکڑتا پھر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں دیکھ لوں گا ملاؤں کو، میں دیکھ لوں گا پیروں کو۔ لہذا مصلحت کے تالے توڑے جائیں ورنہ قوم بول پڑے گی کہ گل وچ کچھ ہو رہے۔ حق ہے قوم کا کہ بولے یا پھر مصلحت کے تالے توڑے جائے۔ کلمہ مدینے والے کا پڑا ہے، کلمہ کسی وزیر قانون کا نہیں پڑا، کلمہ مدینے والی سرکار کا پڑا ہے۔ اور ان کی عزت کی خاطر یہ ٹڈی سی رانا ثنا کیا ہے، اگر کوئی ہاتھی بھی ہوگا اس کا بھی سونڈ کاٹ دیں گے۔
2 اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا، ایک استعفے سے ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا، بلکہ اب تو بات بڑھ گئی ہے۔ مطالبہ تھا مجرم بتاؤ، اور ان کی کوشش تھی کسی کو بکرا بنا کے خود بچ جائیں، اور وہ یہ سازش کر رہے ہیں ہمیں مجرم چاہیے۔ وہ زاہد حامد کہتا ہے میں تو مجرم ہوں ہی نہیں، اور اس کو استعفیٰ لینے والے کہتے ہیں تم مجرم نہیں ہو، پھر کس شوق سے استعفیٰ لیا اس سے؟ زاہد حامد اگر رپورٹ میں جرم پڑا تو سزائے موت ہوگی اس کی، رپورٹ سامنے تو آنے دو، لیکن چھپا ہوا سارا چوری کا سلسلہ اسے برآمد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حکومت مت سمجھے کہ استعفے سے ان کو ریلیف مل گیا ہے، نہیں، اگر مجرم سامنے نہیں لاؤگے تو قوم پھر سڑکوں پہ نکل آئے گی۔ قوم پوچھے گی کہ کس طرح تحفظ ناموس رسالت کے خلاف مذاق کیا جاتا ہے۔ اس واسطے وہ دن بھی حکومت کے گزرنے والے ہیں، اور پھر مجرم سامنے آئیں گے، یا پھر مجرم سامنے لانے کے لیے ہمیں ان کا گریبان پھر پکڑنا پڑے گا۔ تو ساتھ دو گے، ساتھ چلو گے، چلیں گے، آگے بڑھو گے، آگے نکلو گے۔ نکلیں گے۔ ہاں تم تو واضح کہتے ہو ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں یا نبی، ہم رکے نہیں ہیں، یا نبی، ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم رکے نہیں ہیں، یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں، یا نبی، ہم دبے نہیں ہیں، یا نبی، تیری ناموس کی خاطر یا نبی، ہم جان بھی دیں گے۔ یا نبی، میرے کفن پہ لکھنا، یا نبی، میری قبر پہ لکھنا، یا نبی، میرے خون میں شامل، یا نبی، میرے دل کی دھڑکن، یا نبی، ہم بکے نہیں ہیں، یا نبی، ہم دبے نہیں ہیں۔ یا نبی۔ اس واسطے اس سارے مشن کو پیش نظر رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ چونکہ اب نماز کا ادائیگی کا مرحلہ بھی ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ مستقبل کا لاہ عمل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ شہداء کا مسئلہ ہمارے کندھوں پر ہے، شہداء کی FIR کا مسئلہ ہمارے کندھوں پر ہے، ان کے خون کا بدلہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ ہم سے انہوں نے جو ٹائم لیا ہوا ہے حکومت سے 30 دن کا، ہم نے بھی ان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، جو تم یہ نہ کہنا کہ بیچ میں یہ آ گئے تھے تو ہو کچھ نہیں سکا، ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا۔ لیکن یاد رکھو یہ خون ہے نبی کے عاشقوں کا، یہ خون ہے ختم نبوت کے شہیدوں کا، اس کا ہر کوئی کسی سے حساب پوچھ سکتا ہے، اس کا محاسبہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے سب نے اس عظیم مشن ختم نبوت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔